Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ یورپ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے بعض اوقات یک بستہ سردی کے اندر دن بھر کام کر کے تھک ہارنے کے باوجود اس کثیر تعداد میں جوق در جوق لوگ آتے ہیں کہ بعض اوقات وسیع و عریض مسجدیں ہونے کے باوجود ان کو گنجائش نہیں ملتی، حتیٰ کہ فٹ پاتھ پر کھلے پارک میں وہ نماز پڑھنے پر مجبور، اتنی سخت سردی میں۔ یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ دین اسلام کی ہوا، دین اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کیونکہ یہ دین رحمت ہے، یہ دین امن ہے، یہ سلامتی اور آشتی کا دین ہے۔ اس سے بہتر سلامتی کہیں اور کسی کو نہیں مل سکتی، اس سے بہتر اور کوئی اچھی بات کہیں پر کسی کو نہیں مل سکتی۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ رسول رحمت کی تعلیمات کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اگر ہم چلیں تو ہم کو دیکھ کر کوئی آدمی گواہی دے سکے کہ یہ رسول رحمت کو ماننے والے ہیں، جن کی مہک آ رہی ہے۔ ہماری سیرت، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار دوسروں کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ بنے۔ یہ چند اس وقت موٹی موٹی میری گزارشات تھیں کہ اگر دین رحمت کی تعلیمات کو ہم سن لیں، سمجھ لیں، اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی دعوت دین کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی رحمت بھری تعلیمات ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ تھے شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ، جو رحمت للعالمین کے عنوان پر اپنے خیالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا موازنہ کر رہے تھے۔ آئیے اب ہم اپنے مہمان محترم سے سامعین کی طرف سے کیے گئے کچھ سوالات رکھتے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا محترم، آپ نے خواتین کے حقوق کا تذکرہ کیا، لیکن مساجد میں عورتوں کے داخلے پر سخت پابندی کیوں لگائی گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ واقعی ایک افسوسناک سوال بھی ہے۔ افسوسناک اس لیے، سوال تو اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے۔ لیکن پابندی کس نے لگائی، کیسے یہ پابندی لگائی گئی، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پابندی لگائی؟ کیونکہ ایک اصول یاد رکھیں، دین وہ نہیں جو میں عمل کر رہا ہوں، دین وہ نہیں جو پیر صاحب بتائیں،
دین وہ نہیں جو شیخ صاحب بتائیں یا کوئی اسکالر صاحب بتائیں، دین وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں ہے وہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ کرائیٹیریا اور معیار کسی چیز یا حکم کو معلوم کرنے کا وہ قرآن و سنت۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی؟ جواب ہے نہیں لگائی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ پابندی نہیں، اجازت دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں خواتین آیا کرتی تھیں۔ اور یہ پابندی جو لگائی گئی، یہ پابندی بعد میں کچھ لوگوں نے، ہو سکتا ان کے پاس کوئی مصلحت ہو، اس کی بنیاد پر لگائی ہو، لیکن اس پابندی کے واقعی سنگین نقصانات بھی ہوئے۔ کیا نقصانات ہوئے اس کی ایک میں پریکٹیکل مثال دینا چاہوں گا، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ پابندی نہیں ہے، صرف اسلام اتنا کہتا ہے کہ مسجد میں جائیں تو سمپل حالت میں بناؤ سنگار میک اپ کے بغیر جائیں تاکہ عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ پابندی لگانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان، چونکہ سوال کیا گیا، برطانیہ کے ایک شہر میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ فرضی واقعہ نہیں، لیسٹر ایک مشہور شہر ہے، تاکہ میری بات دلیل کے طور پر آپ پیش کر سکیں۔ وہاں پر ایک کونسل کی میٹنگ تھی، اس میں کچھ مرد اور عورتیں بھی تھیں۔ میٹنگ تو سرکاری تھی۔ میٹنگ کے بعد یہ ہوا کہ جب بریک دیا گیا وقفہ، تو اس میں کچھ اتفاق کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ کچھ نمازی عورتیں بھی تھیں۔ وہ آپ کو تعجب ہوگا بدقسمتی کیوں؟ اب آپ کو آگے کی بات سے اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ بات کچھ اسی طرح کی ہے کہ آج کے زمانے میں عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے تصورات کی وجہ سے، قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جو نمازی خواتین تھیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے قریب ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، قریب میں ہی اس کا افتتاح بھی ہوا تھا۔ وہ مسجد کے دروازے پر گئیں تو ان کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے۔ ان خواتین نے کہا کہ ہم دوسرے شہر سے آئی ہیں، ہمارے پاس یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، خیر سے اندر جماعت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ مردوں کے ساتھ مدبھیڑ کا کوئی خطرہ ہو، ہم اندر جائیں، نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کا نظام ہے، یہاں عورتوں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی۔ یہ آرگیومنٹ چل رہا تھا۔ اب وہ عورتوں نے بڑا اصرار کیا، کیا ہم سڑک پہ نماز پڑھیں یا نماز چھوڑ دیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ، آپ جیسے چاہیں کریں، لیکن مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ یہ جو بات چیت ہو رہی تھی، ایک سوئے اتفاق سمجھ لیجئے، حسن اتفاق ہمیں بیدار کرنے کے لیے، وہ مسجد کے مقابلے میں وہاں ایک چرچ ہے، بھی چرچ اس شہر کے اندر، وہ چرچ مسجد سے متصل ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ چرچ کا ایک آدمی یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ عورتیں معززات وہ آرگیومنٹ اور تکرار کر رہی ہیں، اسے نہیں معلوم مسئلہ کیا ہے۔ وہ راہ ہمدردی کے آگے آیا، انگریز غیر مسلم، وہ آگے آیا، ایک عیسائی، اس نے ماجرا دریافت کیا۔ اب عورتوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات، اگر یہ کہیں کہ ہمیں مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے تو غیر مسلم کے سامنے شرمندگی، نہ کہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو چونکہ وہاں کی لڑکیاں تھیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہیں، یہاں ہمارا کوئی جاننے والا ہے نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورت کا داخلہ منع ہے۔ تو اس نے ایک عجیب سی بات کی، اس عیسائی غیر مسلم نے کہا اگر آپ چاہیں، آپ سڑک پہ نماز پڑھتی ہیں یا نہیں لگے گا، اگر آپ چاہیں میں چرچ کے دروازے کھول دیتا ہوں، آپ جائیں ہماری چرچ میں اپنی نماز پڑھ لیں۔ اب آپ یہاں ایک منٹ رکیے، اور پھر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس نے اس کے بعد جا کر کونسل میں رپورٹ بھی کر دی کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سلوک اسلام کی بدنامی کا سبب بنا، اسلام نے نہیں روکا، ہمارے سلوک کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ امت اللہ نامی بہن ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ ایک شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر لینا چاہیے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرگز کے کاروبار میں، شراب میں انوالو ہوتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔
جیسے میں نے خطاب میں بھی کہا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا شراب پینے والا، بیچنے والا، بنانے والا، سرو کرنے والا، وہ سب کے سب گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلے ان کی نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، شاید تبلیغ کے ذریعے سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی دعا بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کا کم سے کم اتنا بائیکاٹ کریں کہ کھانے پینے کے اندر شیئر نہ کیا کریں، تاکہ ان کو فیل ہو، ریئلائز کریں آپ کے اس حرام کام کی وجہ سے ہم آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتے، مگر تعلقات کو پوری طرح نہ کاٹیں تاکہ تبلیغ کا، سمجھانے کا، واعظ و نصیحت کا کوئی نہ کوئی بہانہ باقی رہے اور آپ اس کو سمجھاتے رہیں۔ انتہائی اہم سوال ہے عبد الرحمن بھائی کا، وہ کہتے ہیں کیا قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے کے لیے یعنی حدیث کی ضرورت ہے؟ کیا اس تصور سے قرآن کی عظمت کم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے قرآن کریم واقعی بڑا عظیم کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے۔ رب العالمین نے تمام دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نازل فرمایا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربک الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی تاکہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کو اجالے میں اور روشنی میں لا کر کھڑا کیا جائے، اس کا مقصد ہے۔ قرآن کریم عظیم کلام ہے، لیکن قرآن کریم کو کون گھٹائے گا؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھتے ہیں تو قرآن کی شان میں اضافہ ہوگا، قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم ایک دستور ہے، اور دستور اس میں پوری ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں ہو سکتی، اصول ہوتے ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں مثال کے طور پر پہلے صفحے کو آپ لے لیں، اس میں اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر وہ خرچ کرتے ہیں، یہ حکم دیا گیا۔ اگر میں اس پر عمل کرنا چاہوں، قرآن کے اس پہلے حکم پر جو پہلے صفحے میں ہے، جس کو 70 سے زیادہ مقامات پر پھر دہرایا گیا ہے، کیسے میں عمل کروں گا؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ کیسے اس کو ادا کیا جائے؟ کتنی رکعت ظہر کی، کتنی عصر کی، کتنی مغرب کی، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو ایکسپلین کرے، جو اس کی وضاحت کرے۔ اب وہ شخصیت میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ کسی کو چن لیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ شخصیت وہ بھی ہو سکتی ہے جن پر براہ راست یہ کلام نازل ہو، جو وحی کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سورہ نجم میں کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے، اور وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کلام اللہ اور اس کی ایکسپلینیشن بھی وحی کی روشنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے ان احکام کو سمجھنے کا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رسول کی طرف دیکھنا ضروری ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال اور صحابہ کرام کے وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکگنائز کیا، ایکسپٹ کیا، اس سے بہتر قرآن مجید کی نہ کوئی تفسیر ہو سکتی ہے، نہ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے۔ اگر میں نبی کو چھوڑ دوں، آپ کو اپنا رہنما بنا لوں، اسکالر کو اپنا رہنما بنا لوں، کوئی پروفیسر کو اپنا رہنما بنا لوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے مقابلے میں آج کے کسی اسکالر کو یا رہنما کو یا رائٹر کو نبی سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، کہ وہ قرآن کو زیادہ سمجھے گا اور نبی کم سمجھیں گے۔ اس لیے یہ ایک باطل اور غلط تصور ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی طور پر سمجھیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ارشادات اور صحابہ کرام کے اعمال حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ محفوظ حالت میں ہیں، اتنی محفوظ حالت میں ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم اورنٹیلسٹ مستشرقین وہ تک یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا، غیر مسلموں کی یہ گواہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ذخیرہ حدیث پر
جتنا فر کرنا چاہیں انہیں اس کا حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی دینی، سماجی، سیاسی کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں گزری جس کے اعمال کو اتنا محفوظ کیا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہماری مسلم سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اہم سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر بیٹی یا بیٹے کا رشتہ قبول کر لینا چاہیے؟ کسی اور چیز مثلا خوبصورتی وغیرہ کے متعلق دریافت کرنا غلط ہے؟ بڑا دلچسپ اور پرلطف سوال ہے یہ۔ تو دیکھیے کہ اصل میں معیار کیا ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ بھی ہم سنت کے ذریعے سے ہی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کا سلیکشن 4 باتوں میں سے کسی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یا تو لوگ اس کی بیوٹی دیکھتے ہیں، حسن و جمال، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں کہ رچ بیک گراؤنڈ کی ہے، فیملی بہت مالدار ہے، یا نہیں تو اونچے حسب نسب کہ رائل فیملی کی ہے یا بڑی برادری کی ہے وغیرہ وغیرہ، یا نہیں تو وہ دینی فاظفر بذات الدین تریبت یداک کہ دین کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اخلاق اور کیریکٹر والی کو ترجیح دو، تم اس کے ذریعے سے کامیابی پا سکتے ہو۔ یہی بات مرد کے بارے میں بھی آپ نے فرمائی، لیکن اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ حسن اخلاق اور سیرت کے ساتھ اگر آپ دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو اس سے منع کیا گیا، ایسے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میرے ہاں رشتہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے 2 صحابہ کے نام بھی پیش کیے، فلاں اور فلاں کا۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام کے اخلاق اور سیرت پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب اور پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، تمہارے لیے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں بڑی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اور دوسرے جو 20 صحابی ہیں وہ جو ہے بڑے غسیلی طبیعت والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات بات پٹائی کرنے لگ جائیں، اس کے بجائے آپ نے حضرت اسامہ کی پرپوزل کی۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاق اور سیرت کے علاوہ بھی جو دوسرے پہلو ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے، مگر اس کو سیکنڈ پرائرٹی میں رکھیں، آپ دوسری ترجیح اس کو دیں۔ پہلا جو ہے اخلاق، دینداری، اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں، اور یہی کفو کی ایک بہترین مثال ہے جس کے ذریعے سے دونوں میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور دونوں پاکیزہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ابو اسامہ، وہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کسی امام یا فقیہ کی رائے سے ایک عام طالب علم بھی اختلاف کر سکتا ہے جس کا علم اتنا زیادہ نہ ہو؟ دیکھیے امام ہو یا کسی کی بھی رائے سے، کسی بھی قطع نظر وہ کون ہے، اس کی رائے سے اختلاف کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کوئی اور رائے دینا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ سننے والے کی بات سمجھتے نہیں ہیں، رائے کیسے دیں گے؟ آپ اس سے اعتراض یا اختلاف کس بنیاد پر کریں گے؟ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی امام یا کوئی فقیہ کسی مسئلے میں کوئی رائے دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے بڑے امام ہوں تبھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ کی معلومات درست ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں مسئلے میں فلاں فقیہ کی رائے اس حدیث کے خلاف ہے، تو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں اس کو۔ یہی تعلیم حضرات فقہائے کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے فقہ، مثلا مشہور فقہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کل منا یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر آدمی کی بات تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہی ہدایت امام شافعی نے بھی دی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں ایک فتویٰ دوں اپنے علم اور اپنی ریسرچ کے مطابق، وہ فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف ہو تو تم میرے فتوے کو چھوڑ کر صحیح حدیث قبول کر لو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو کہ میری رائے بھی وہی ہے۔ یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ائمہ فقہا
ان کی عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن کسی مسئلے میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے تو آپ صحیح حدیث کو قبول کریں، اس سے اماموں کی کوئی توہین نہیں ہوگی، فقہائے کرام کی کوئی اس سے توہین یا کسر شان نہیں ہوگی، یہی ان کی تعلیمات بھی ہیں، اور اسی تعلیمات پر خود ان کے امیڈیٹ جو شاگرد ہیں وہ اس پر عمل کرتے تھے، اسی اصول کی بنیاد پر۔ اس لیے اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے تو دلیل کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، میں ایک طالب علم ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی فائنانس میں یعنی اسلامی معیشت میں غیر مسلموں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ فائنانس کا سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ اصول یہ ہے کہ کیوں ہے، اس کے دو اسباب۔ پہلا سبب ظاہری ہے، مالی منفعت۔ گزشتہ 2 سالوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ریسیشن چل رہا ہے، تجارت میں، مارکیٹ میں مندی ہے، مگر عجیب اتفاق کہ اسلامی معیشت میں الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس ترقی کو دیکھ کر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات، اسلام کا نظام جو فائنانشیل نظام ہے اس کو سمجھیں، کیسے اس میں ترقی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس نظام کو قبول کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اس نظام میں وہ لوگ مہارت پیدا کر لیں تو اس کا ان کو مالی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گورڈن براؤن جو ہیں، جب وزیر خزانہ تھے برٹن کے، انہوں نے ایک بات کہی تھی وہاں پر۔ یہ بات جس طرح کی تھی کہ ایک بہت بڑی میٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لندن جو ہے اسلامک فائنانس کا گیٹ وے ثابت ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ اور اس کا دوسرا اثر یوں بھی ہوا کہ اسلامک بینک آف برٹن کے علاوہ بڑے بڑے جو انٹرنیشنل بینک ہیں، انہوں نے اسلامی شریعت کے مطابق ایک پروڈکشن کو انٹروڈیوس کروایا۔ مثال کے طور پر HSBC انٹرنیشنل بینک ہے جس کی یہاں پر بھی پہنچے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، انہوں نے شریعہ کمپلائنس ایک پروڈکٹ نافذ کیا الامانہ کے نام سے۔ اگر کوئی الامانہ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے بینک یہ کہتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، HSBC انٹرنیشنل غیر مسلم بینک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی شرائط کے مطابق ہم یہ شعبہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے بینک ہیں جو یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے انٹرنیشنل بینک میں لائی جا رہی ہیں کہ انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مال بھی ہے، اس کے اندر فائدہ بھی ہے، اس کے اندر اور بہت ساری سہولتیں بھی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ شعبے جو مختلف بینکوں میں شروع کیے گئے ابھی ابتدائی نوعیت کے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور ان کو امپرومنٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ابتدائی کوششیں ہیں، بہرحال ان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا محترم کے جوابات آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، اور شیخ محترم شیخ عبدالہادی عمر حفظہ اللہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات سے نواز رہے تھے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ